بھر میں جو مفت علاج کی فیسلٹیز ہیں، جو صحت کے، چاہے وہ ہمارا NICVT ہو، چاہے وہ ہمارا گمبٹ ہو، چاہے وہ ہمارا SIUT کے ساتھ پارٹنرشپ ہو، یا لڑکانہ میں ہمارا چائلڈ لائف کے ساتھ پارٹنرشپ ہو، ہم اسی صحت کا نظام ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے مفت ہونا چاہیے۔ یہ ہم پاکستان بھر میں اس انیشیٹو کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اس مشکل وقت میں پاکستان کے نوجوان جو 70% آبادی ہیں، ان کا نہ صرف نمائندگی کرتے ہوئے، مگر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو خاص طور پہ ہم نے ان کو ریلیف پہنچانا ہے، نہ صرف روزگار پہنچانا ہے، لیکن جن کے پاس روزگار نہ ہو ان کو وہ مدد دے، تاکہ وہ اس مشکل وقت سے تھوڑا سا ان کو ایسے کوئی حکومت کی طرف سے سہولت ملے جو مشکلات میں کمی لے کر آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، میں یہ جگہ جگہ کہہ رہا ہوں، یہاں آپ سب جانتے ہو، سب سے زیادہ جانتے ہو کہ ہمارا کوئی نہ سیاستدان سے نہ سیاسی جماعت سے مقابلہ ہے۔ اگر ہمارا مقابلہ ہے تو ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، اگر ہمارا مقابلہ ہے تو غربت سے ہے، اگر ہمارا مقابلہ ہے تو اس معاشی بحران سے، اس مہنگائی کا طوفان سے اپنے عوام کا ہم نے بچانا ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ تاریخ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کے میں اور اس ملک کے عوام مل کے اس نامکمل مشن کو مکمل کر لیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو بازی میں کم سیٹیں ملی پیپلز پارٹی کو، کیا ہوپ ہے آپ نے ایکٹیویٹی شروع کی ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسے ماضی میں پاکستان کے عوام نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دی، اور اس ملک کی قسمت بدل دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی مل کے اس ملک کی قسمت بدل دیں گے۔ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، ریلیف تو بالکل مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ مل رہا ہے ماشاءاللہ خان صاحب کو۔ جہاں تک سائفر کیس ہے، وہ بہت سیریس کیس ہے، میں تو کسی سیاستدان کے خلاف کوئی سیاسی انتقام کے حق میں نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے خود اپنے پورا زندگی کے سیاسی انتقام کا ہمارا جماعت نے، ہمارا خاندان نے یہ بھگتا ہے، اور ہم اپنے مخالفین کے لیے بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سلوک ہو۔ مگر سائفر کیس ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں۔ سائفر ایک کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے۔ اگر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ چند کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس اپنے گھر میں رکھا تھا، جیسے وہ پریزیڈنٹ نہیں رہا اور امریکن حکومت کو پتہ چلا کہ ٹرمپ صاحب، میں خان صاحب کہنے والا تھا، ٹرمپ صاحب کے پاس یہ ڈاکیومنٹس موجود ہیں، تو اس کا گھر میں امریکہ کا جو ادارے ہیں انہوں نے ریڈ کر کے وہ ڈاکیومنٹس واپس لیے۔ پاکستان کا جو بھی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ریاست کا پراپرٹی ہے۔ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے خطرے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس باہر کسی طریقے سے آ جائیں۔ تو جہاں تک سائفر کی بات ہے، اس پہ پورا کا پورا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، اور حقیقت عوام کے سامنے، ملک کے سامنے بھی ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوا ہے۔ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس لیے میں وزیر خارجہ رہا ہوں، کہ ہر ایک سائفر جو آتا ہے اس کا بہت محدود، بہت چند کاپیز بنائے جاتے ہیں، ایک تو وزیر خارجہ کے لیے، ایک وزیر اعظم کے لیے، اور کچھ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی اگر ریلیونٹ ہو تو ان کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اس کیس میں سارے ڈاکیومنٹس جو سائفر وزیر خارجہ کا تھا، جو سائفر صدر پاکستان کے پاس کیا، جو سائفر دوسرے لوگوں کے پاس کیا، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ جو سائفر عمران خان صاحب کو بحیثیت ایک وزیر اعظم اس کے پاس کیا تھا، اس کا ہمارا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ خان صاحب نے خود میڈیا پہ آ کر یہ کہا ہے کہ اس سے گم ہو گیا، اور اس دن جب خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، وہی سائفر انٹرنیشنل میڈیا کو لیک کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے۔ میرا خیال میں عدالت کو اس ایشو کو اسی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے جتنا اس نے ہمارا نیشنل سیکیورٹی پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں، جس کا جواب
ہمیں ملنا چاہیے. ایک پورا طریقے سے یہ حکومت انویسٹیگیشن کرے یا جج صاحبان خود ایک جوڈیشل انکوائری کرے کہ اس سائفر کے پیچھے کہانی کیا ہے. جہاں تک اتحاد کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے زور پہ یہ الیکشن لڑ رہی ہے. ابھی تک ہمارے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے. میں نے تو کہا ہے کہ جو سیاسی قائدین ہیں ان کے خلاف اعتراضات ہو سکتے ہیں, دوسرے رائے ہو سکتا ہے, مگر جو سیاسی کارکن ہیں وہ جس جماعت سے تعلق رکھے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو یا کسی جماعت کا ہو, ان کا ہم عزت کرتے ہیں, ان کا ہم احترام کرتے ہیں, وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا سیاست کرے. ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ سیاست کریں. اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی تمام سیاسی کارکن کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ ہم ہی وہ سیاسی جماعت ہے جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, جو سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتے ہیں. تو میرا خیال میں کافی ایک سکوپ ہے کہ جو سیاسی کارکن شاید کسی اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھے, ان کے ساتھ ہم مل کے الیکشن میں ضرور کام کریں گے. مگر جہاں تک کوئی سیاسی جماعت ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی بات طے ہوا ہے, نہ بات چیت چل رہی ہے. ٹھنڈی ہوائیں تو ہمارے یہاں ہیں بھائی. آؤں گا آپ کے ایک منٹ بھائی. سر, آپ نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی, مارچ نکالا, اس کا بینیفیشری تو کوئی اور جا کے بنا, اور اب پھر یہ غلطیوں سے سیکھ چکا ہوں میں. اب پھر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. حالات ایسے مجھے نظر نہیں آتے کہ کوئی بھی پارٹی 2/3 میجارٹی لائے اور انڈیپینڈنٹ حکومت بنا لے, اور پھر آپ کو کہا جائے کہ جمہوریت بچانے کے لیے ساتھ دیں, اور یہی لوگ جو آج آپ ٹارگیٹ ہیں, تو کیا پھر دیکھو ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ if you fool me once then shame on you and if you fool me twice shame on me. تو اب میں سیکھ چکا ہوں انشاءاللہ تعالی. ماضی کے سے جو بھی ہوا ہے اس سے ہم سیکھ چکے ہیں. ہم الیکشن لڑیں گے, اپنا حصہ لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی عوامی حکومت بنائیں گے جہاں جیالہ پی ایم ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم. جی سر, اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میاں صاحب کو جو مختلف عدالتوں کو کیسز سے بری کیا جا رہا ہے, کیا ان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جہاں تک اتحاد ہیں ہر الیکشن میں ہوتے ہیں. اس الیکشن میں ہم دعوت دیتے ہیں ان سب کو کہ آئے, آپ ایک ہو کے ہمارا مقابلہ کریں. آپ ادھر ادھر ہو کے ہمارا مقابلہ کریں گے تو مزہ نہیں ہوگا. تو آئے صحیح طریقے سے مقابلہ کریں. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے اور کیسز کا ریلیف کا سلسلہ ہے, آپ نے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا. اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا. سر, الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے سلسلے میں جو فیصلہ دیا ہے, بلے کا نشان واپس لیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب پارٹیوں کو جو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ جہاں تک بلا کے نشان کی بات ہے نا, یہ کبھی الیکشن کمیشن کا ریکارڈ آپ پاکستان کی پہلے الیکشن سے لے کے آپ پورا ریکارڈ چیک کریں, کبھی بلا نہیں تھا. خاص طور پہ خان صاحب کو فیور کرنے کے لیے ایک نشان بنایا گیا, اس کو دلوایا گیا. تو اس سلسلے میں میرا خیال میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. سر, میرا آپ سے غیر سیاسی سوال ہے. آپ نے تقریباً چند سال پہلے کہا تھا کہ آپ کی جو 2 بہنیں ہیں جہاں پر وہ کہیں گی وہاں پر آپ جو ہے وہ شادی کریں گے. کیا آپ بھابھی کے نام پہ آپ دونوں بہنوں کو لڑانا چاہتے ہیں, یا نانا کی روایت کو قائم کرتے ہوئے 2 شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں, میں بہنوں کے بالکل ہی جو بھی وہ کہیں گے ایسے ہی ہوگا. سر, سیاسی سوال ہے سر. NA-196 پہ چالان پچھلے دنوں میں پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی صاحب جو اپنے حلقے میں نظر کبھی نہیں آئے, اور نہ ہی ان کے فنڈز کا پتہ ہے کہ وہ سر اس دفعہ آپ نے سر اس پہ کیا ہے. اگر آپ لاڑکانہ اور شہزاد پور دونوں سے جیتتے ہیں تو یہ NA-196 بائی الیکشن کی طرف جائے گا. تو سر پھر کیا ایسے ہی دیکھو, جہاں تک میرانی صاحب کی بات ہے, میرانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اثاثہ ہے, سینئر فگر ہے, سابق وزیر اعلیٰ ہیں, اور ہم نے بالکل پچھلے الیکشن میں جو حلقہ بندیہ کے سلسلے میں شکارپور کا نقصان ہوا, ہم نے سمجھا کہ میرانی صاحب جو سب سے سینئر ہیں وہی ہمارے لوگوں کا خیال رکھ سکیں, اور اس کا ایمانداری پہ, ٹرانسپیرنسی پہ بھی کوئی شک نہیں کر سکتے. امید ہے کہ امید نہیں, مجھے پتہ ہے کہ اگر میرانی صاحب نے کوئی فنڈز
ملے بھی صحیح وہ فنڈ ضرور وہیں لگے ہوں گے جہاں ضروری ہیں. مگر اب میں چاہتا ہوں اس لیے دونوں یہ کانسٹیٹیوئنسیز لڑکانوں سے یا یہ جو اب حصہ ہو گیا ہے یہ دونوں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے کانسٹیٹیوئنسیز ہوتے تھے, اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ خود ان دونوں کانسٹیٹیوئنسیز کا ذمہ داری لوں, چاہے وہ ان کانسٹیٹیوئنسیز میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو, چاہے اس کانسٹیٹیوئنسیز میں جو بھی ایشوز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب میرانی صاحب کا نہیں میرا ذمہ داری. اب اس ڈیٹ سے پہلے جب تک ہمیں فائنل کرنا ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی اس بار فیصلہ کیا ہے کہ ایک خاندان میں 2 سیٹیں نہیں جائیں. کاش بھائی کاش, ابھی تک مجھ سے یہ نہیں ہو پایا, ایک دن ہو جائے گا. نہیں لیا ہے جو غزہ کی صورت دیکھو, کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو غزہ کے جو صورتحال ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ ہمارا جو انٹرم وزیر خارجہ ہے جیلانی صاحب, انہوں نے محنت بھی کیا ہے. ہمارا جو نمائندہ ہے یونائٹڈ نیشنز میں منیر اکرم صاحب جو ہمارا وہاں کا ایمبیسڈر ہے, شاید آپ نے ان کے کوئی تقریریں اور پیغامات سنے. اگر کوئی یونائٹڈ نیشنز میں فلسطین کا کیس لڑ رہا ہے تو پاکستان ہی لڑ رہا ہے, اس پہ میں تو فخر کرتا ہوں. مگر انٹرم گورنمنٹ کا ایک اتنا ہی کیپیسٹی ہوتا ہے. امید ہے جلد از جلد ایک منتخب حکومت آئے گا جو صحیح طریقے سے پاکستان کے جو غزہ کے اور فلسطین کے بارے میں جو ہمارے عوام کا فیلنگس ہیں ان کو ہم نہ صرف کنوے کر سکیں گے پر ایسے ان کا آواز بن سکیں گے اور ان کے مسائل حل کر سکیں گے. لڑکانہ پریس کلب محترمہ شہید نے بنائی تھی, تو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لڑکانہ پریس کلب نثار صاحب نے وہاں سنگ بنیاد رکھا تھا, تو مہربانی کر کے دعوت دیتے ہیں آپ لڑکانہ پریس کلب آپ آئیں. اپنی ہلکے کی پریس کلب ہے آپ کی. I'd love to. میں ابھی اپنا ٹیم سے بات کرتا ہوں کہ مجھے وہاں بھی ایک میڈیا ٹاک ہو جائے گی. ضرور آؤں گا. تھینک یو ایوری بڈی, تھینک یو ویری مچ.